بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. اللہ شہنشاہ دی حمد و ثنا جتنی ان کی اپنی پسند اور رضا، پھر سید کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود اور سلام جنہیں اللہ انہاں واسطے منظور فرمائے۔ قرآن کریم ہدایت دا نور ہے، اللہ سب دے نصیب فرمائے۔ دنیا کا اندھیر خانہ ہے، جب تک قرآن کی روشنی نہ ملے انہاں چ انسان ٹھڈے ہی کھندا ہے۔ بڑے بڑے عقل مند سمجھتے ہیں کہ اسی کامیاب ہاں، لیکن حقیقت وچ وہ ناکام ہوندے نے، نامراد ہوندے نے۔ کامیاب صرف وہ ہے جن دے کول ایمان دی روشنی اور قرآن دی ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میں جی آیتاں پڑھیاں نے اندر دو گلاں دی بڑی تاکید فرمائی۔ پہلی گل یہ فرمائی کہ اتقوا اللہ، اللہ کو ڈرو۔ بندے نو کسی دا ڈر نہ ہوئے تے بڑی جرت اور بڑی بے باکی نال جرائم کرتا ہے، اور اگر پتا ہوئے کہ میں نے کسے پکڑ لینا ہے اور میں نے کوئی دیکھ دے تو پھر انسان ڈر کے اس گناہ تو بچ جاتا ہے۔ تسی کسے دے ذمے کوئی کم لگا دیو، اگر انہوں پتہ ہے کہ جنہیں میرے ذمے یہ کام لگایا اور میں نے سزا دے سکتا ہے تو بڑے دھیان نال کام کرتا ہے، تو جی انہوں پتہ ہے میرا کچھ بگاڑنا ہی نہیں، کسی نے میں نے کو پوچھ نہیں سکتا، تو پھر وہ کہندا ویکھی جائے گی۔ دین دے کام بھی بندہ وہی صحیح کر سکتا ہے جہاں خدا کو ڈرتا ہے۔ مخلوق نال معاملہ بھی صحیح ہوئی رکھتا ہے جہاں خدا تو ڈرتا ہے، ورنہ جڑا یہ سمجھتا ہے کہ میں انہاں نال تگڑا، وہ بعض دفعہ لوگوں دے حق کھا جاتا ہے اور اتنے ظلم کرتا ہے کہ ان دے نال خانداناں وچ اگ لگ جاندی۔ تو دین نو صحیح رکھن واسطے یہ بہت ضروری ہے کہ دل وچ خدا دا خوف پیدا ہو۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ زبان جو صحیح بات نکالو، کوئی ہیرا پھیری اور کوئی سیاست بازی نہ کرو، بلکہ سچی کہو اور سچ تے قائم رہو۔ نیت دل دی درست ہو جائے، زبان دے اندر سچائی آ جائے تو اللہ فرماندے نے ایندا انعام اسی دنیا میں بھی یہ دیاں گے کہ کاروبار تواڈے صحیح ہو جائے۔
اور قیامت نو یہ انعام دیواں گے کہ جتنے گناہ نے معاف کر دیں گے. کاروبار سے برکت اور عزت ملے اور دنیا تو جاندیاں ساری جنت مل جائے، کتنی بڑی کامیابی. لیکن یہ دو گلاں دا یہ سارے جہان چ فساد پھیل گیا ہے کہ نیت دے اندر صفائی نہیں ہوندی، اندر کچھ ہوندا ہے باہر کچھ ہوندا. تو دل دے کھوڑ دی وجہ نال کسے عمل دے اندر کسے کام دے اندر برکت ہی نہیں آتی. حتیٰ کہ دین دے بھی بہت بڑے بڑے جڑے عمل نے وہ بھی قبول نہیں ہوندے کیونکہ نیت ٹھیک نہیں. مدینے اندر کچھ منافق بھی سن، کیونکہ اکثر لوگ مسلمان ہو چکے سن تو کچھ لوگ باقی رہ گئے یہودی. انہوں نے سوچا کہ ہوں برادری تو مسلمان ہو گئی تو سانو رشتہ کتھوں ملے گا، کتھے دیواں گے. تو رشتے لین دین دی خاطر انہوں نے بھی اتو کلمہ پڑھ لیا، بچوں مسلمان نہیں. کئیوں یہ لالچ سی کہ انہاں دی اگر حکومت کامیاب ہو گئی، مال غنیمت ملا تو وہ تو پھر مسلمانوں سے تقسیم ہوئے گا، تو اسی بھی کلمہ پڑھ لیے سانو بھی حصہ مل جائے. کچھ لوگوں نے مال غنیمت دی خاطر، کچھ لوگوں نے رشتے گنڈن دی خاطر کلمہ پڑھ لیا. نبیاں دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے وہ نمازاں پڑھتے رہے نے، لیکن اللہ نے وہ قبول ہی نہیں کی کیونکہ دل ٹھیک نہیں سی. وخالے واسطے صدقے خیرات بھی کرتے رہنے، کسی عام غریب تے رحم کیتے ہوئے اللہ راضی ہو جاندہ ہے. تے صحابہ کرام جڑے ولیاں دے بادشاہ 70 ولی مل کے ایک صحابی دی شان نوں نہیں پہنچ سکتے، وہ انہاں نال پیار کرتے رہنے، صدقے خیرات بھی دیندے رہندے، لیکن اللہ نے انہاں دا صدقہ بھی قبول نہیں کیتا. اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ دی نگاہ بندے دے دل اتے ہوندی. دل کھوٹا ہے تو سارا عمل ہی کھوٹا ہو جائے گا. اللہ دی عدالت وچ سب تو پہلے جنہاں دا حساب ہونا ہے انہاں وچ ایک عالم، ایک سخی اور ایک جنگ وچ شہید ہونے والا. اللہ تعالیٰ عالم کو پوچھن گے کہ تینوں میں عزت دیتی، علم دیتا، تو پھر اندہ کی شکر ادا کیتا؟ کہے گا میں بڑیاں تقریراں کرتا رہا، مدرسیاں چ پڑھاتا رہا. مولا تیرے دین پیچھے ہی اپنی زندگی لگا دیتی. حالانکہ دین دا علم پڑھنا بھی اتنا ثواب کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ انہوں غازیاں مجاہدہ والے ثواب عطا کر دیتا ہے. اجے ایک لفظ نہیں پڑھیا، صرف دین سکھن دی نیت کر کے کرو نکلیا، آسمان تو فرشتے اتر دینے اور اندے پیروں تھلے اپنے پر بچھا دینے. بادشاہاں دے پیروں تھلے لوگ کپڑے بچھا دینے، لیکن طالب علم دے پیروں تھلے فرشتے پر بچھا دے. اگر وہ علم دی تلاش کے اندر چلتا پھرتا ہی فوت ہو جائے تو شہادت دی موت لکھی جاندی، اور جنت وچ اتنے اچے مقام تے پہنچ جائے کہ اوپر دی منزل وچ اللہ دے نبی ہون گے اور اس تو نچلی منزل دے اندر قرآن دے طالب علم ہون گے. صرف نبوت دے درجے دا فرق ورنہ کٹھے ہی ہو. جس ویلے پھر کوئی علم حاصل کر لینا، دین سمجھ لینا ہے اور پھر لوگوں کو دسنا شروع کر دینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ستاں آسماناں سے اعلان کر دیں، جنگلاں سمندراں سے بھی اعلان کر دیں کہ اس میرے بندے واسطے تسی سب دعاواں کرو. آسمان تے فرشتے دعاواں کر رہے ہوندے نے اور زمین تے اللہ دی ساری مخلوق کی دعا کر رہی ہے.
کہ اللہ تو انہوں نے بخشی، اللہ انہیں تے رحمت فرمائی، انہوں دی دنیا بھی بنا، انہوں دا جنت بھی بنا۔ کیڑیاں دے متعلق تسی دیکھتے ہو کہ کچھ جانور شام نو اپنے پوٹے بھر کے آلیاں وچ آ کے رات گزارتے ہیں، لیکن کیڑی ایک ایسی چیز ہے کہ جی رات بھی نہیں کھڑی ہوندی اور روزی تلاش کرتی رہتی ہے۔ بندہ ہو کے جا رزق پیچھے اینی دوڑ لگائے، ان دی نماز چھٹ جاندی ہے، بلکہ ان دا دین ہی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں پھر دنیا صرف نظر آتی، انہوں قبر دستی نہیں، دنیا پیچھے انا ہو جاتا ہے۔ لیکن جڑی دن رات رزق دی تلاش وچ کیڑی پھردی ہے، اللہ دا قرآن دستا ہے کہ وہ اللہ دی تسبیح بھی پڑھتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، تے جدو نماز دا ٹائم آندا ہے اس ویلے اللہ دی نماز بھی پڑھتی ہے۔ اور تیسری ڈیوٹی ہوندی یہ ہے کہ علماء دین دی خاطر وہ دعا بھی کرتی رہتی ہے، یعنی اپنے کاروبار دے اندر لگی ہوئی ہے اور اس سے دے اندر اندر ہی وہ اللہ دا ذکر بھی کر رہی ہے، اور پھر جدو نماز دا ٹائم آندا اس ویلے سجدے بھی پہندی، اور جس ویلے دوسرا فارغ ٹائم ہوندا ہے پھر علماء دین واسطے دعا بھی کرتی۔ اور نیک عالم اللہ دے نزدیک اتنے اونچے درجے دا ہوندا ہے کہ بعض اللہ دے نیک بندے، صوفی اور زاہد بندے حدیث شریف چاہتا ہے کہ 1000 نفل ادا کرن، اور اگر صحیح طریقے نال نماز پڑھی جائے تو 2 نفلاں تے گھٹ تو بھی 5 منٹ ضرور خرچ ہو جاندے ہیں۔ جنہیں بڑی پریکٹس کیتی ہے تے کوڑ کبڈی نماز پڑھتے ہیں، وہ تو خیر 5 منٹاں میرا خیال کو 10 بھی ٹیر کے لے جاندے ہون گے پٹک پٹک، وہ جیاں نمازاں تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ جڑے جڑے ڈگتے ہیں ذرا ہاتھ لا دو۔ کئی بزرگ میرے پر آپ معراج تے پہنچے ہون گے، ذرا ہاتھ لا دے کرو۔ منہ کلام نہیں کری دی تے بس ایویں پولا جے ہاتھ ہی لا دیتا ہے۔ اپنی توجہ خطیب پر رکھنی چاہیے، کیونکہ اپنی توجہ خطیب والوں ہٹا کے اگر کوئی کسی کو اچھی گل بھی آکھے، ثواب دی گل آکھے، تو اون دے جمعے دا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اینی توجہ دی ضرورت ہوندی ہے۔ ایک عابد و زاہد 1000 نفل ادا کرتا ہے، میرا اندازہ ہے کہ 2 دن لگ جان گے، لیکن ایک عالم دین کسی نے 2 منٹ دے اندر دین دا ایک مسئلہ سمجھا دینا ہے۔ حدیث وچ آندا ہے کہ اون دے 2 منٹاں دا ثواب اون دے 1000 نفل نالوں زیادہ ہو جاندا ہے۔ اس واسطے کہ نفل پڑھنے والا اپنا جنت بناندا ہے تے کسی نو مسئلہ دسن والا دوسرے نو جنت پہنچاندا ہے۔ اے جی دوسرے دی فکر ہے، ان دے نال انسان دی قیمت ودی۔ جو صرف اپنی تسبیحاں کساندا ہے اور اپنی تہجداں پڑھی جاندا ہے، کسی نو نہیں دسدا، اون دے نالوں دسن والے دا شان بلند ہو جاندا ہے، کیونکہ یہ سخاوت ہے۔ اللہ خود سخی ہے، سخیاں نال پیار رکھتا ہے۔ السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ سخی اللہ دے بھی نیڑے، بندیاں دے دل دے اندر وسے اور جنت دے کنڈے تے کھڑا ہوندا ہے، لیکن اگ تو بہت دور ہوندا ہے۔ لیکن جڑا اپنے رزق تے سب بن کے بیٹھ جائے اور بخیلی دے تالے لگا کے اپنے مال محفوظ رکھے، نہ اللہ دی راہ چ دے نہ کسی غریب تے ترس کھاوے، وہ فرمایا کہ بخیل بعید من اللہ، رب تو بھی دور، بعید من الناس، لوگوں دے دل وچ بھی ہوندی کوئی محبت نہیں ہوندی، بعید من الجنہ، تے جنت تو بھی بہت دور ہوندا ہے، وقریب من النار، لیکن دوزخ دے کنڈے تے کھڑا ہوندا ہے۔ اور سب تو بڑی سخاوت کیا ہے کہ لوگوں کو قبر دی مار تو بچان دی فکر کیتی جائے، حشر دی ذلت اور خاری تو بچایا جائے، اور لوگوں کو جہنم تو بچا کے جنت پہنچان دی محنت کیتی جائے۔
یہ وہ سخاوت ہے جڑے اللہ دے نبی کرتے سن، اور یہ سب تو بڑی سخاوت۔ دنیا دی کسی دی ضرورت پوری کرنا، کسی دی تکلیف ہٹانا، یہ بھی سخاوت ہے، اور ان دے نال بھی اللہ بڑے راضی ہوندے۔ بندہ کسی نو کھانا کھلاندا ہے، اللہ اون دے بدلے انہوں جنت دے میوے نال رجاندا ہے۔ بندہ جو کسی نو کھانا دیندا ہے وہ تھوڑی دیر دے بعد ختم ہو جاتا ہے، جنگل پیشاب بن جاتا ہے، اور ان دے بعد پھر انہوں بھوک لگ جاتی۔ لیکن اللہ جنہ جنت دے میوے نہ رجائے گا ان دے نال پھر بھوک نہیں رہ جائے گی کدے بھی۔ پیاسے نو پانی پلانا بھی سخاوت۔ فرمایا جڑا دنیا چ کسی نو پانی پلاندا ہے اللہ انہوں حوض کوثر تو پلاندا ہے، جندا ایک گھٹ پین تو بعد ہمیشہ واسطے پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ کسی ننگے نو کو کپڑا پہناندا ہے، ہن تو اسی ٹیچی کیس بھرے ہوندے نے، اے جی 10 جوڑے نے، 20 جوڑے نے، یہ اگلے پیر ہور پاڑی دے تے پچھلے پیر بدل لئی دا ہے۔ سجنا دی شادی تے جانا ہوئے تے اے جوڑا پائی دا ہے، کام کار کرنا ہوئے تے اے پا لی دا ہے، بسنت دا میلہ آ جے تو تے اے جوڑا پائی دا ہے، تے کتا سرکار کتیاں والی سرکار دا میلہ آ جائے تو پھر اندر تے اے جوڑا پائی دا ہے، کیونکہ سرکاراں بھی اج کل بہت نے، کوئی کاواں والی سرکار، کوئی کتیاں بلیاں دی سرکار۔ لیکن یہ مسلمان اتنا بے غیرت ہے کہ جس امت دے لاڑے اور ہادی و مرشد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ جس گھر دے اندر کتا ہوئے اتھے روز دیاں پہاڑ دے برابر نیکیاں سڑدیاں رہندیاں۔ جبریل امین نے ایک دفعہ وعدہ کیتا میں فلان ٹائم تے حاضر ہوواں گا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر بیٹھے انتظار فرماندے رہے، بڑی دیر دے بعد آپ پریشان ہو گئے بھی وہ وقت آئے نہیں، پتہ نہیں کیا گل ہے۔ آپ دروازے تو باہر نکلے تھے، جبرائیل امین باہر کھڑے سن، تے پوچھا کہ تسی اندر کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگے کہ تہاڈی چارپائی دے تھلے ایک چھوٹا جہا کتورا بیٹھا ہے، تے جس کا کتا ہوئے اسے فرشتے نہیں آتے۔ وہ کتورا نکا نبی کریم نے باہر کڈیا تے پھر جبرائیل گھر دے اندر بڑے۔ کئی شوقین لوگوں نے اپنے پستے رکھے ہیں، پستے نکے نکے کتے، تے کوئی وڈیاں وڈیاں موٹیاں پوچھنا والے اپنے شوق پورے کرنے واسطے۔ یہ ریساں کنہاں دیاں نے؟ انگریزاں دیاں، کہ انہوں نے اپنے گھراں دے اندر کتے رکھے نے، انہوں نے چومدے نے، انہوں نے نہاندے تو ہوندے نے، اور انہوں نے نہان واسطے کئی شاہ صاحب لگے ہوندے۔ لاہور وچ ایک شاہ صاحب، وہ کسی کوٹھی والے دا نوکر سی شاہ صاحب، تے انہوں دا کتا نہاندا ہوندا سی۔ جڑے کہندے نے اسی محمد مصطفیٰ دے نواسے ہیں، وہ ساڈے نانا جی نے، نانا جی فرماندے نے کہ اس گھر خدا دی رحمت دا فرشتہ نہیں آندا، اور یہ جناب کتے نہاندا پھردا ہے، یہ شاہ صاحب۔ تو جس گھر دے اندر بھائی کتیاں والی سرکار ہوئے اتنے کنے کو فرشتے آ جان گے۔ لیکن انہاں گلاں واسطے کپڑے رکھے ہوئے نے، لیکن خدا دے رستے وچ خرچ کرنا موت دستی ہے۔ اگر کوئی غریب کہندا ہے کہ مینوں کپڑیاں دی ضرورت ہے، کپڑے پھٹ گئے نے، پیسے بھی نہیں، کہ تسی سانوں کو جوڑا دے چھڈو، اول تک کہندا ہے کہ ساڈے کول زائد مال کو نہیں ہے، بس ضرورت جو گئی نے، وہ 40 جوڑے جڑے پے نا ضرورت جو گئی نے، تے جے دل وچ رحم آ ہی گیا تے گھر والوں آواز ماردا بھی پر پرا جڑا میرا پاٹا کڑتا سی وہ ذرا ویکھو کتے ہوے تاں، کیونکہ جنت خریدن دا وقت آ گیا۔ جنت خریدنا پاٹیاں نال، تے چاول پھکنے ہون تے نواں نرا بنا کے جانا۔ کسی بیلی دی برات نال جانا ہوئے، حالانکہ برات کا مسئلہ بھی کونی ہے گا، ایویں وقت پایا نے، نالے اگلا بچی پال کے دے 15 سال 20 سال پالدا رہے، تے نالے پھر فوج لے جا کے تے گھر دا کونڈا کر دین، یہ بھی کوئی ہے کسی قسم دی دنائی؟ بہرحال لوگوں دیا رسماں نے تباہیاں لا دیتیاں نے۔ تو مقصد ایسی کہ چاول پھکنے ہون تے پھر
نواں لباس پہنا جائے تے جے جنت خریدنے واسطے کسی غریب نو دیتا جائے تے پرانا 3 سالوں کا پاٹھا کرتا. یہ سخاوت ہے. سخاوت تو بھائی یہ ہے کہ گلوں لا کے دے دو. اپنی ضرورت پیچھے کر لو, کسی غریب کی ضرورت پہلے پوری کر دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفر روزہ رکھیا سی, شام نو افطار کرن لگے, دروازے تے کسی نے صدا کر دیتی. وہ جس کھانے نال روزہ افطار کرنا سی وہ چک کے انہوں دیتا, پانی دے گھٹنا روزہ کھول. دوسرا دن ہے, تیسرا دن ہے, اسی طرح ہی این ٹائم دے اتنے کوئی آ جائے وہ فقیر دی صدا کرے, وہ چک کے انہوں دے دے. اللہ نے ایسے سخیاں دی قرآن دے اندر صفتاں بیان کی ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اللہ دی محبت وچ کئی یتیماں نوں کھانے دیندے نے, کوئی غریب نوں دیندا ہے, کوئی قیدیاں نوں کھانے کھلا رہا ہے, اور پھر نال دل وچ کہندا ہے یا انہوں بھی سمجھا دیندا ہے کہ بے اسی یہ جو خدمت کر رہے ہیں تواڈے تے کوئی احسان نہیں کردے, بلکہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے واسطے کر رہے ہیں. ساری کوئی خواہش نہیں کہ تسی سانو جزاک اللہ بھی آکھو, نہ ساری کتے صفت کرو کہ فلانا بڑا سخی ہے جی, آلیاں موالیاں نو سارے سوالیاں نو بہت کچھ دیندا کھلاندا ہے. اسی تو صرف اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مکان تے ایک آدمی نے آ کے صدا کی تھی, انہوں نے کوئی صدقہ دے دیتا, کہندا جی جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دے. انہوں نے کہا غفر لک اللہ, اللہ تینوں بخشے. کہندا جی محتاج ہے گیا, اور بھی کئی جگہ سوال کریدا ہے, کوئی اگر ساڈے تے رحم کردا اسی جزاک اللہ دعا کر دینے ہیں, لیکن اے جڑا تساں آکھیا غفر لک اللہ, اللہ تینوں بخشے, یہ کسی کو اج تک نہیں سنیا. فرمان لگی ہیں کہ میں تیری دعا لین واسطے نہیں سی دیتا کہ دنیا چ میں بسوں دے بدلے دعا مل جائے, میں تو قیامت نوں دا اجر ثواب لینا ہے, دنیا وچ میں دعا بھی نہیں لینی. میں پھر تیری دعا دے بدلے تینوں دعا دے دیتی کہ وہ سودا ایتھے ہی برابر ہو جائے تے میرا صدقہ ایویں ہی رہ جائے, اوندا قیامت کو سودا مل جائے. ساڈا ذہن تو یہ کہندا ہے کہ جب مسیتے 5 روپیے پائے تو کم از کم مسیت والوں کا حق بنتا ہے کہ وہ سپیکر تے کہن کہ فلانے دی ماں نے فلانے دے پیو نے 5 روپیے کلے نے, اللہ انہوں حج کراوے, 11واں حج 40واں حج, تاکہ وہ تڑ کے ہور 5 روپیے کل دے. اسی تو اپنی ویلاں حکانے ہیں, اور جنہوں نے صرف ویلاں دی ضرورت ہوتی ہے وہ غریب نو 5 روپیے نہیں دے سکتے, لیکن پنڈاں تے ناچیاں نو 500 دیندے نے تاکہ دنیا دے اندر ساری مہما ہو جائے. تو قیامت دی عدالت وچ دل دے کھوڑ دی وجہ نال وہ عالم دین جڑا بڑیاں تقریراں کردا رہا, لیکن دل وچ یہ سی کہ لوگ مینوں بہت بڑا علامہ کہن, میری عزت ہوئے, جیب گرم ہوئے, اللہ قیامت نو فرما دیں گے کہ تیری نیت دا مینوں پتہ سی کہ تو صرف اپنی شہرت کروانا چاہتا سیں, لوگوں نے تینوں سب کچھ کیا, نعرے بھی مارے, ہوں ایتھے تیرے واسطے کچھ بھی نہیں سوا جہنم دی اگ دے. اس بہت بڑے عالم دین نو کسیٹ کے جہنم دے اندر سوڑ دیتا جائے, کیونکہ نیت وچ خرابی سے. ہر عمل دی نیت یہ ہونی چاہیے کہ کوئی جانے نہ جانے میرا خدا مینوں جانے اور خدا میرے تے راضی ہو جائے. سخی نو پوچھا جائے گا, سخی بھی کہے گا کہ میں مولا کریم جتھے مسجد بنن لگدی, جتھے مدرسہ چلدا, کوئی غریب آ جاندا میں سب نو دیندا. اللہ فرماندے نے کہ میں ٹھیک ہے جان. حالانکہ سخاوت, اللہ بھی سخی, سخیاں نال پیار ہے, لیکن سخی دی نیت خراب. فرمایا غریب تے صدقہ بلاواں ٹالدا ہے, اللہ پاک جی رسیا بھی ہوئے تے من جاندا ہے. جے کدے گناہ کر کر کے انسان نو یہ فکر ہو جائے کہ میرا رب تو ناراض ہو گیا, انہوں کو رس سے خدا نو منانا چاہتا ہے تو کسی غریب تے رحم کر دے, کسی نو خیرات دے دے.
تو اس سے خدا بھی من پائے گا. سخاوت اتنی بڑی چیز. مگر حدیث شریف چاہتا ہے کہ اللہ دی عدالت میں سب تو پہلے جڑے حساب جب پھسن گے انہوں نے ایک سخی ہوئے گا وہ بڑیاں دسے گا میں فلانی تھا مسیت بنا دیتی. جی میں کہتے ہیں کہ فلانا کنجر فوت ہو گیا ہے تو انہیں بڑیاں سلطان لڑائی نے مسیتاں بنائیاں نے اور انہیں کئی ہسپتالوں میں پیسے پائے نے. ہوں بھی ایک کھدو کھنڈی کھیڈن والا جڑا کینسر دا ہسپتال بنا رہا ہے اج نو کوڑا کرکٹ کہندے ہو وہی جی بڑا پہلوان سی اندا شاہ سوار سی وہ بھی جی کینسر دا ہسپتال بنا رہے تے انگریزاں دی ڈیانا بھی اتنے آئی ہے ڈین وہ بھی یہ پیسے آدھی میں اندر پاواں گی. تو لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سخی ہے انہی پھر وہ شہرت کرتے ہیں پاویں خدا رسول نو مندا نہ ہوئے انہوں کہتے ہیں بس جی یہ تر گیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ سخاوت جڑی لوگوں کے دل دے اندر وڑ جاتی ہے لوگ اندر واسطے دعاواں کرتے ہیں لیکن اللہ دے ہاں سخاوت وہ قبول ہوندی ہے جتھے صرف اللہ نو راضی کرنا مقصود ہے. سخی نو بھی اللہ فرمان گے تیریاں نیتاں میں جاننا کہ تو دنیا چ شہرت چاہتا سیں وہ لوگوں نے تینوں کہہ ہی دیتا ہے تاریخاں چ لکھ دیتا ہے کہ بڑا سخی تو جو کچھ چاہتا سا تینوں مل گیا ہوں ساڈے کول جہنم دی اگ ہی ہے. میدان جنگ دے اندر شہید ہونے والا کہے گا کہ مولا کریم تو میں نے صحت دیتی طاقت بخشی میں تیرے راہ جنگ لڑتا رہا حتیٰ کہ اپنی جان دے دیتی شہید ہو گیا. شہیداں دے درجے بہت اچے نے زمین تے جے خون دا ایک قطرہ نہیں پہنچتا کہ گناہ سارے معاف ہو چکے ہوندے نے. ہر ولی نو بھی موت ویلے تکلیف ہوندی ہے لیکن شہید نو صرف انہاں کو محسوس ہوندا ہے جے میں پیر تے کیڑی نے چک وڈیا ہو. اللہ تعالیٰ ان موت دی تکلیف تو محفوظ کر لینا ہے. باقی لوگ اپنے اپنے درجے دے مطابق قیامت نو لباس وچ آن گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ جدوں بندیاں نو قبراں چوں نکالے گا سب تو پہلے میں نکلاں گا اور اللہ تعالیٰ مینوں عزت دا جوڑا پہنائے گا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی اللہ جوڑا پہنائے گا. باقی سب لوگ اجے ننگ تڑھنگ ہون گے. حضرت عائشہ سڑی اماں جی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کو شرم نہیں آئے گی کہ سارے ہی ننگے مرد بھی ننگے بڑیاں بھی ننگی. آپ نے فرمایا عائشہ اتنے ہوش کنوں ہوئے گی کسی نو دیکھن دی تو ہوش ہی نہیں ہوئے گی اس قدر دہشت تاری ہوئی ہوئے گی. پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے اپنے درجیاں دے مطابق لباس پہنائے گا. شہید نو اللہ تعالیٰ اس حالت وچ میدان حشر سے لے آئے گا کہ ان دا خون وگدا ہوئے. حدیث چاہتا ہے کہ ان دے خون وگن نال تکلیف نہیں ہوئے گی بلکہ ان دے جو کستوری دی خوشبو آئے گی. صرف اللہ نے اے لوگوں وکھانا ہے کہ تسی تے زبانی کلمے شہادت پڑھتے رہے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول یا اشہد ان محمد عبدہ و رسول. وضو تو بعد بھی یہ پڑھی دے اذان تو بعد بھی پڑھی دے. بعض لوگ انگل کر دیں اتنا حالانکہ مسئلہ ہی کون انگل کرن دا صرف ابو داؤد کی روایت ہے کہ اتنا منہ کرن دا ثبوت ہے اشہد ان لا الہ منہ اتا کر کے پڑھنا لیکن انگلیں ہی کرنی ہے دا کوئی ثبوت نہیں. کئی بندے انگلاں اتنا کر دیں. تو اللہ یہ دکھان گے کہ تسی تو صرف زبانی کلمے شہادت پڑھے نے لیکن میرے اس بندے نے خون دے کے اس گل کی شہادت دیتی ہے کہ اللہ ایک ہے وہی مشکل کو شاہ ہے وہی حاجت روا ہے اور اندر تو سوا کسی ہور نو سجدہ جائز ہی نہیں کسی دوسرے اگے فریاد بھی نہیں کسی دوسرے دے نام دی نظر و نیاز بھی نہیں. تسی زبانی شہادت اور ان عملی شہادت پیش کی تھی اپنے خون دے کے دسیا ہے یہ صرف اللہ دا حق ہے. تو شہید دا بڑا مقام ہے لیکن وہ شہید جس ویلے سامنے آئے گا تو اللہ پوچھیں گے میں تیرے تے بڑے انعام کیتے تو کی شکر ادا کیتا. کبھی کہ مولا کریم
تیرے دشمناں نال، دین دے دشمناں نال میں جنگ لڑی، جان دے دیتی، شہید ہوا۔ اللہ فرمان گی کہ تو اس واسطے بہادری دکھا رہا سا کہ تینوں لوگ بڑا شجاع اور بہادر کہن۔ تاریخ ہمارا نے لکھ دیتا کہ فلاں آدمی بڑا بہادر سی، دلیر سی، انہیں جنگ بڑی لڑی، فلاں فلاں۔ جو تو چاہتا سا وہ تینوں دنیا سے مل گیا، اس واسطے ہن اتھے صرف تیرے واسطے جہنم دی اگ ہی ہے۔ دل خراب سی، نیت خراب، ان کا نتیجہ کی نکلیا کہ وہ جڑے بہت بڑے بڑے عمل سن وہ سارے برباد ہو گئے۔ جی نیت صاف ہوئے تو ایک کھجور دا دانا کسی نو روزہ افطار کرنے واسطے بندہ دیندا ہے تے اللہ اس نو اونا ہی ثواب عنایت کر دیندا ہے جتنا روزے دار نو صبح تو شام تک بھوکھا رہ کے اور پیاس کٹ کے جو اجر و ثواب انہیں لینا سی وہ اللہ تعالیٰ کو کھجور دا دانا دین والے نو دے دیندا ہے۔ فرمایا تسی اللہ دے رستے چ کھجور پیش کر دیو، خدا تعالیٰ انہوں پالدا سامدا ہے حتیٰ کہ احد پہاڑ دے برابر کر دیندا ہے۔ نیت درست ہوئے تو چھوٹا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے۔ نیت اچھی نہ ہوئے، لوگاں شہرت مقصود ہوئے، ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑے بڑے پہاڑاں جتنے عمل جڑے نے وہ سڑ کے سواہ ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ فرمایا دل نو صاف رکھو، دل دی نیت پاک رکھو، اللہ کو ڈردے ہی رہو۔ وخالے دی نماز بھی قبول نہیں، وخالے دا روزہ بھی قبول نہیں۔ دوسری بات جی فرمائی کہ اپنی زبان ٹھیک رکھو، زبان جو سچائی نکلے، جھوٹ نہ ہوئے، غیبت چگلی نہ ہوئے۔ غیبت چگلی نال تو روزہ رکھیا خراب ہو جاتا ہے۔ دو عورتوں نے کسی عورت دی غیبت کی تھی، آپ نو پتہ لگا، آپ نے فرمایا کہ تسی اپنی بہن دا گوشت کھدا ہے؟ کہندے نہیں جی گوشت تک کو نہیں کھدا۔ فرمایا الٹی کرو، جس ویلے الٹی کی تھی تو بوٹیاں نکل آئیں۔ نبیاں دی بات سچی بات ہوندی ہے، لیکن بعض دفعہ انہاں گلاں تے اللہ پردہ رکھدا ہے کہ ویکھ وکھا کے تے کافر نو سارے مسلمان ہو جان گے، بغیر ویکھن دے نبی نو سچا سمجھو، بغیر ویکھن دے خدا نو منو، اور بغیر کوئی نتیجہ دیکھن دے اللہ کو ڈرو۔ وہ جس ویلے اللہ سزا دین لگے گا پھر تو سارے ہی کلمہ کلمہ پڑھی جان گے، توبہ توبہ کیتی جان گے، وہ جی توبہ منظور ہی نہیں ہوتی۔ اج ڈرو خدا کو۔ جس ویلے انہوں نے الٹی کی تو اندر بوٹیاں نکل آئیں، فرمایا تسا کسی بہن کی غیبت کی سی نا، یہ ہو جے بوٹیاں، تہاڈا یہ روزہ خراب ہو چکا ہے، ان دے بدلے پھر ایک روزے کی قضائی دینا۔ لیکن اللہ پاک ساڈے حال تے رحم و کرم فرمایا، ساڈا تا ٹکر ہضم نہیں ہوندا جنہ چر کسی مسلمان دے کیڑے نہ کڈ لئیے۔ آپ سرکار بیٹھے سن، صحابہ دی مجلس سی، بڑی سخت بدبو آئی، صحابی حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی مردار نہیں، کوئی گندگی، یہ بدبو کتوں آ گئی؟ فرمایا کسی نے کسی مسلمان دی غیبت کی ہے جن کی بدبو آئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اسی اتنے پریشان ہوئے بدبو چلی نہ جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے دکھانا سی کہ میرا محبوب جڑا تمہیں گلاں سمجھاندا ہے نا وہ سچیاں نے، صرف اسی پردہ ہوندے تے رکھیا ہوندا ہے تے کسی ویلے تمہیں وکھانے تاکہ یقین آ جائے کہ جو بات کہندے نے وہ سچ کہندے نے۔ زبان نو غیبت چگلی تو بچانا اور جھوٹ تو اور سیاست بازی تو بچانا، ان دے نال دنیا وچ بھی اعتماد ہو جاتا ہے، دنیا اندر بھی اعتماد ہو جاتا ہے، پھر ان کا کاروبار چل پیندا ہے۔ اگر ان کا کاروبار مندہ ہو جائے، کسی نے جا کے کہے کہ مینوں 2000 10,000 دے دیو، میں تمہیں 2 مہینے تک 4 مہینے تک دے دیاں گا، ہر بندہ ہی دین واسطے تیار ہو جاتا ہے کہ جو بات کہندے ہیں تو پورا اترتا ہے، ہیرا پھیری نہیں کرتا بلکہ سچ بات کہندا ہے، انہوں ہر بندہ دین واسطے تیار ہو جاتا ہے۔ تے جن دن متعلق انہوں پتہ لگ جائے کہ پاویں مولوی صاحب ہے، پاویں قاری صاحب ہے، پاویں حاجی ہے، نمازی ہے، لیکن یہ جڑی گل کردا ہے پورا نہیں لیندا، یہ صرف ہمیں ٹرکاند ہے، انہوں کو دین واسطے تیار بھی نہیں ہوندا، وہ ہاتھ بھی جوڑے تے کوئی نہیں منتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سچ تے قائم ہونے والے دی دنیا بھی بن جاتی ہے، جنت تو بننا ہی انشاءاللہ، لیکن دنیا بھی بن جاتی ہے۔
تو زبان نو صاف رکھنا اور انہوں سچ تے قائم رکھنا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب نو سلامت رکھے اور توفیق دے. پھر زبان نو صحیح استعمال کرنا. فرمایا بندہ جھوٹ بول دے 1 میل تک فرشتے اندر کو دور ہو جاندے ہیں دوڑ کے، اینی اندر چوں بدبو آندی ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے کامیاب ہو گیا، لیکن کامیابی کیا رہ گئی جدوں اللہ دے رحمت دے فرشتے ہی پرا ہو گئے. بعض لوگ کہتے ہیں جی غصہ حرام، تو اس ویلے جی ہوش نہیں ہوندی، گالاں نکل ہی جاندیاں نے. قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ تسی اگر بدلے وچ کوئی گال کر دو تو اسی ان دی سزا نہیں دیاں گے. کسی نے تمہیں پہلے گال کر دی، تسی ان دے بدلے چ گال کر دیتی ہے، وہ جنہیں پہل کیتی ہے انہوں سارا گناہ جائے گا، کیونکہ ان دی وجہ نال دوسرے نے کڈی. لیکن یہ درجہ بہت کمزور ایمان والوں کا ہے. جڑے اچے ایمان والے لوگ نے وہ بدلے چ گال نہیں کرتے بلکہ اچھی بات کہندے نے اور دعاواں دیندے نے. اللہ دے جڑے خاص پیارے ہوندے نے وہ بری گل دا بدلہ برا نہیں دیندے بلکہ ان دے بدلے چ اچھی کہندے نے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. فرمایا بری گل دے بدلے کوڑی گل دے بدلے تسی مٹھی کرو، دعاواں دیو. ان دنیا چ تسی یہ انجام دیکھو گے کہ جڑا دشمن سی وہ دوست بن جائے گا، لیکن یہ مقام صابراں نو ملدا ہے، بے صبراں نو کتھے ملدا ہے جنہاں تڑک گال کو کرنی. ایک نے کو تھوڑی جی گل کیتی انہاں کو 100 کرنی شروع کرتی، ایک نے صرف ہاتھ کا اشارہ کیتا انہیں چھتر ہی لا لے. وہ جنہاں نے پڑکیلیاں نے اگوں اس طرح بدلے لینے ہوندے نے وہ اخیر یا مرے پہ ہوندے نے، ڈگے پہ ہوندے نے، یا پھر اگلے دا سر پاٹا پہ ہوندا. یہ جنہاں دنیا چ اگ لگ جاندی ہے، فتنے کھڑے ہو جاندے نے. لیکن اللہ والے کچھ ایسے بھی نے کہ جڑیاں لگیاں اگاں بجھا کے امن سکون پیدا کر دیں. مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑی محبت سی. 40 سال انہاں اس طرح گزرے سن کہ ہر گل ہی انہاں دیکھی کمال درجے دی. اور جے وعدہ کیتا ہے اللہ اللہ پاویں کتنی تکلیف آ گئی وعدہ پورا کیتا. ایک اماں بڈھی نے کہا کہ پتر گل سنی. فرمایا دسو اماں جی. کہندی پتر میرا چیتا بڑا کمزور ہے تے مینوں ایک گل گھر دی یاد آ گئی، میں وہ کام کراں تے پھر تیرے نال گل کرنا. انہوں جا کے چیتا ہی بھول گیا. تیسرے دن اتفاق نال اتھوں گزری، آپ اتھے ہی سن تے کہندی کہ تسی کیوں کھڑے ہو اتنے، کی گل ہے کھلو رہے ہو؟ انہاں آکھیا جی اماں جی تساں ہی تو آکھیا سی بھی اتنے میرا انتظار کریں. 3 دن اتنے ہی گزار دیتے. نبوت تو پہلے دا واقعہ لوگوں نے ساریاں گلاں سمجھی ہوئی سن، اس واسطے حضور نال سب تو بڑی محبت سی. انہوں نے سمجھا کہ یہ جڑا اچانک بدل گیا ہے ان دی وجہ لوگوں کے گھراں چ لڑائیاں پی گئی نے، پتر انہاں دے نال ہوندا پیو خلاف ہوندا ہے، کوئی دھی جڑی وہ کلمے پڑھدی ہے تے ماں جڑی ہوندے دشمن ہو گئی. یہ گھراں چ لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو گئے نے، پتہ نہیں انہوں کی ہو گیا. بندہ سمجھدار سی، دنا سی. انہوں نے کہا کہ شاید اندے کوئی جن دا سایہ پی گیا ہے، کوئی انہوں کسے ٹونا کر دیتا ہے، کسے ماندری نو لبو. ایک بندے نو لب کے لیا ہے، وہ کہندا ہے ابھی کا جنون، دماغ نو تکلیف ہو گئی ہے، جنون آ گیا، پاگل ہو. تسی اپنے متعلق ذرا لا کے سوچو، ہاں اگر تمہیں کوئی بندہ آکھے کیوں جی دماغ خرابی ہے، تھوڑا دماغ خراب، تسی کی آکھو گے بلا؟ تساں آکھنا تیرے پیو دا خراب ہونا، تیری ماں دا دماغ خراب ہونا، تہاڈی نسل ہی پاگلاں دی، سارے ہی مینٹل جے، تمہیں کسی پاگل خانے جانا چاہیے. لیکن اگے تو سن جناب محمد رسول اللہ، آپ نے ان گل کا جواب نہیں دیتا بلکہ اللہ دی تعریفاں شروع کر دیتی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
جس ویلے آپ نے خطبہ پڑھنا شروع کر دیتا انہیں اکھاں نیویاں ہو گئی. سوچی جاتا بھی ایڈا پیارا کلام اللہ دی ایڈیاں ایڈیاں صفتاں جڑیاں. خطبہ ختم کیتا کہندا جی ایک باری ہور سنا دیو. دوسری بار سنایا تو کہندا جی پاگل تو میں سا تے میرا تو دماغ ٹھیک ہو گیا ہے, تسی مینوں بھی مسلماناں شامل کر لو, میرا کلمہ قبول کرو. دم کرن واسطے آیا سی, دم ہو گیا. تے جے اگوں آپ اسی طرح کہندے کہ تیرا پیو پاگل ہونا یا توں پاگل تے پھر انہوں کلمہ نصیب ہو جانا سی. ساڈے تو کیوں نہیں دین اگا وددا؟ اس واسطے سی کہ وٹے لینی ہٹے. ساڈیاں عادتاں ہی نے کہ ذرا ذرا گل تے لڑائیاں تے جھگڑے, حتیٰ کہ مسجد دے اندر لگوٹے کس لیندے نے. ایک شہر دا میں نام نہیں لینا, اتنے مسجد دے اندر ہی صرف نماز دے ٹائم مقرر کرنے اتنے جھگڑا ہو گیا تے وچے جناب پستول چل گئے. واہ قومے. بانگ دا بہانا بنا کے لڑائی پہ کرنا. ساڈے ایک بزرگ نے عالم, وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ سکھر روڑی مسجد سے نماز پڑھی ظہر دی, موسم درمیانہ, نہ گرمی نہ سردی, لیکن ایک بندہ دھوپ جو آیا تو انہیں آن کے پکھے دا سوئچ دبا دیتا, پکھا چل پیا. جہاں کوئی مسیتے 4 پیسے مولوی دی تنخواہ بھی دیندا سی, جنہوں متولی صاحب آندے نے, 2 پیسے مسیتے پا کے کئی ٹھیکیدار ہی بن جاندے نے اور مسجد دے بھی افسر لگ جاندے نے. وہ کتے پچھوں آیا, انہیں آخیا بھی موسم کہڑا سی پکھیاں دا, موسم یہ پکھا کنے چلا دیتا؟ خیر انہیں بند کر. ہوں جنہیں آن کے بند کیتا وہ نالے ٹور سی انہوں دا متولی صاحب سی, وہ مسجد دا. سلام پھیر کے انہوں کی یاد رہنا سی بھی اللہ اکبر پڑھنا ہے, استغفر اللہ آکھنا ہے. وہ تو یہ سوچتا رہا بھی کدوں مولوی سلام پھیرے تو میں ذرا امتحان لواں. سلام پھردا گیا, انہیں کہڑے خبیث نے پکھا چھڈیا سی بھائی؟ وہ بھی کالا ہی سی, وہ جڑا بیلی جن نے پکھا چھڈیا سی. انہیں تے مگروں کہڑا خبیث وجہ ہے جن نے پکھا ہی بند کرتا ہے. مسیتے ہی جناب لنگوٹے کسے ہوئے, باں پہ ٹنگن, اکھاں چ خون پیا نکلے. سبحان اللہ. انہوں نے دنیا تے دین پھیلانا ہے, یہ دین پھیلاون والے بندے نے. سبحان اللہ. تو زبان جب تک میرے بھائی صحیح نہ ہوئے انہاں چر دین کس طرح بددا پھلدا ہے. زبان نال نیکیاں دے بعض دفعہ کھلواڑے لگے ہوندے نے, زبان پٹھا بول دی چوتھی لگ جاندی ہے اور سارا کھلواڑا ہی سڑ جاندا ہے. ابو ذر غفاری نو آپ مسئلہ سمجھا رہے سن کہ دین دے موٹے موٹے اے مسائل نے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے
ساریا نیکیاں جڑی تمہیں دسیاں نے انہاں دا ایک کھلواڑا بن گیا. اگر تو اپنی زبان دی حفاظت کریں گا تو یہ کھلواڑا بچے گا ورنہ یہ سڑ جائے گا. کہندے جی زبان کدے آسے اسے اسی کئی گلاں کر جانے تو ایندا بھی قیامت نوں حساب ہونا ہے. اللہ آپ نے فرمایا کہ ساکلت کا امک یہ عرباں دی ایک محاورہ سی کہ ماں تیری تینوں لبدی پھرے. انہاں مطلب ہے سی کہ تو ایڈا ہی کملا ہے کہ راہوں ہی اکھڑا پھرنا کدی کدھروں ٹر پینا کدی تے ماواں پیچھے لگیں. پھر مطلب یہ سی بھی تو بہت ہی کملی گل ماری تے پراں دا پراں. فرمایا وَهَلْ يُؤَاخَذُ النَّاسُ إِلَّا بِحَصَائِدِ أَلْسِنَتِهِمْ. فرمایا لوگاں نوں وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. فرمایا ہور نہ کافراں مشرکاں نوں تے سیدھیاں ٹور کے جانا ہے جہنم لے جانا ہے تے جنہاں دی زبان ہی گندی ہے انہاں نوں خدا نے ناساں پرنے ڈیگنا چک کے پٹھا ڈیگنا ہے جہنم دی اگ وچ. جنہاں دی زبان ہی صحیح نہیں گل گل نال گال کڈنی گل گل نال غیبتاں چگلیاں اور جھوٹ بولنا ہیرا پھیریاں تے چلاکیاں کھیڑنیاں جویں سیاستدان اج کل آندے نے وہ تیرے منڈا بھی لا دیاں گے تینوں ایش ہسپتال بنا دیں گے تھوڑے پنڈ دیاں واہنیاں ٹھیک کر دیں گے کہ جی پھر ووٹ پا کے لوگ انہوں کامیاب کر دیں تو ادو کی نہ بد دماغ لوگوں نے ساڈا دماغ کھا لیا انہوں پرا ہٹا. تو اس طرح کے بھی لوگ ہو گئے اور سب تو بڑے جھوٹے انسان وہ ہوندے جڑے سیاست ورتے ہیں. سیاسی لیڈر سب تو بڑے دنیا کے اندر مکار اور جھوٹے اور فریبی ہوندے اپنی کرسی کی خاطر بڑے بڑے جھوٹ بولن گے اور جھوٹے وعدے کرن گے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر زبان تسی ٹھیک کر لو تو اللہ تعالیٰ تواڈے کاروبار ہی سیدھے کر دے گا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. سارے تواڈے کام تواڈے عمل اللہ درست فرما دے گا اور پھر قیامت نوں اپنی عدالت میں جس ویلے لے جائے گا کہ اتنے حساب نہیں کرے گا معاف ہی فرما دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. یہ اللہ رسول دے قانون تے چلے اللہ رسول دے آکھے لگ کے زندگی بسر کرے وہ سب تو زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے. اندر ورگا تو کوئی دنیا چ بندہ کامیاب نہیں ہوندا. تسی جھوٹ کہندے ہو فلانا گورنر لگ گیا ہے بڑا کامیاب ہے فلانا وزیر اعظم ہو گیا ہے بس کامیاب ہے فلانے کو اتنا پیسہ آ گیا ہے کامیاب ہو گیا ہے. فرمایا یہ کامیابیاں کاندیاں نے 2 دن دنیا دا کھیل ویکھدا ہے اگلے دن قبر دے اندر وڑیا ہوندا ہے. ایک دن نعرہ لاندا ہے کہ میری کرسی دیاں لتاں بڑیاں مضبوط نے ان کو توڑ نہیں سکتا ہلا نہیں سکتا دوسرے دن کوٹ پر لکھپت دی جیل دے اندر پھانسی لگا ہوندا ہے. یہ کون سی کامیابی؟ فرعون کہنے کہ ہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. اے دریا میرے حکم نال چل دے نے میرے متحد چل دے نے تانوں دسدا نہیں پیا کہ میں خدا. جس ویلے بحر کلزم دے اندر لہراں دے اندر غرق ہویا اس ویلے آسمان نو منہ کر کے کہندا کہ آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جنوں نہ ماڑیا ماڑیا بنو اسرائیل نے منیا میں اسے خدا نو اج مان لیا. حالانکہ منیا انہیں اگے بھی کئی بار سی. جدوں کوئی اللہ کی طرفوں گرفتار نہیں موسیٰ جی ادعو لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. جی آ مصیبت ٹل جائے موسیٰ دعا کر اپنے رب کو سوال کر جی عذاب ٹل جائے تے اسی تیرے تے ایمان لے آواں گے اور جویں تو کہنا ہے تیری قوم نو اسی تیرے نال ٹور دیاں گے. کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے اکھ گئے سن. انہاں کہا بھی تو اگر ایمان نہیں لیاندا یا کم از کم عدل انصاف نہیں کردا تے تو سانو چھٹی دے اسی اپنے پیکیاں تے ٹر جائیے جتھوں یوسف علیہ السلام کھوہ وچوں نکل کے تے ادھر آئے سن اسی کنان دے علاقے وچ ٹر جائیے. تو انہیں کہنا تے ساڈیاں ٹٹیاں کون صاف کرے گا؟ یہ نبیاں دے پتراں کولوں ٹٹیاں صاف کروانا سی. نبیاں دے پتر بھی اگر نبیاں دا قانون چھڑ دین تے اللہ انہاں نوں بھی ذلیل کر دیندا ہے. فرعون جیسے کافراں دیاں ٹٹیاں صاف کرن تے لا دیندا ہے اور شہر دیاں نالیاں صاف کرن تے لا چھڑدا ہے.
پاویں وہ نبیاں دی اولاد ہے، اللہ لحاظ نہیں کرتا. انہیں اگو ٹکے ورگا جواب دینا، کوئی چھٹی نہیں، کم کرو چل کے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنی، مولا کریم ان کو ایسی مصیبت پا کو اتنا ایسا عذاب ان تے کل جڑا ہے سیدھا ہو جائے آکڑ پچ. اللہ نے مختلف قسم دے 9 عذاب کلے ہوں. کدے دریا دا طوفان آ گیا، سارا شہر بھریا گیا، مکان خراب ہو گیا. اتنے دعا کرائی جی دعا کرو، جی وہ ٹلیا تو پھر ویر گیا. اللہ نے پھر انہوں نے ڈڈو بھیج دیتے، ہانڈیاں میں بھی ڈڈو تے آٹے میں بھی ڈڈو تے بستریاں میں بھی. موسیٰ جی تسی دعا کرو، جی دعا کیتی رحم ہویا پھر ویر گیا کہ بھائی کام کون کرے گا، ٹٹیاں کون صاف کرے گا. پھر انہوں نے دعا کی بھی اللہ پھاڑے نو، وہ ہر شاہی خون بن گئی. جی ہانڈی ویکھن تے نرا خون، جی آٹا ویکھن تے اندر اندر خون، بستریاں تے خون. اللہ اتوں ویریا جب موسیٰ علیہ السلام دی دعا نال عذاب ٹلیا تے پھر وہ نہیں میں وہ گل تو کی تھی نال پر نہیں کام نہیں چلتا. تو چچڑ چمبڑ گئے سارے بستریاں ہانڈیاں آٹیاں چ، اور جناب جسم دے چمڑے ہوئے، اکھاں چ بڑے ہوئے. موسیٰ جی دعا کرو، موسیٰ جی دعا کرو. فرعون گل تو ساری سمجھدا سی، پر دنیا دی کرسی ایک ایسا نشہ ہے کہ انسان دی مت مار چھڑ. صرف یہی سی کہ وہ سمجھدا سی کہ میں اگر موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا تو میری جی خدائی چل رہی ہے پہ یہ ختم ہو جائے گی، میں نے تو پھر کسی اور خدا دے سامنے نمنا چکنا پڑے گا. تو کرسی دی خاطر اور چودراہٹ دی خاطر پنڈاں دے بڑے بڑے نمبردار تے چیئرمین سدھے جہنم میں لگے جان گے، لیکن اپنی چودراہٹ نہیں چھڈن گے. اسی طرح بڑے بڑے جج تے آفیسر جڑے نے وہ بھی اسی طرح عذاب چ مبتلا ہو جاندے نے. ابو جہل میں کسی نے پوچھا سی کہ سچی سچی دسنا کہ تسی نبی کریم نے جڑے محمد مصطفیٰ نے انہوں کی سمجھتے ہو؟ کہندے اسی انہوں سچیاں سمجھنے ہیں، پر گل نہ کتے کریں، اسی سچیاں سمجھنے ہیں پر اسی اس واسطے نہیں انہوں منتے کہ انہوں دے خاندان دا تے ساڈے خاندان دا مقابلہ رہا ہے. اگر یہ سخی سن تے اسی سخاوتاں کیتیاں، دیگا رن دن کھوائیاں، اور اگر انہوں نے شاہ سواریاں کیتیاں تے اسی بھی گھوڑے پال کے ہوندے تے شاہ سوار بنے، مقابلہ پورا رکھیا ہے. لیکن ہن انہوں نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے، اور جی اسی آکھاں گے اسی نبی ہیں تے ساڈے تے کیڑا فرشتہ اتر جانا ہے، اندے چ اسی مقابلہ نہیں کر سکتے. اس واسطے ضد پھڑ لی. صرف چودراہٹ جڑی ہے اور مقابلے بازی، اس مقابلے بازی دے اندر آن کے تو ایمان نہیں لیا، ورنہ دل انہوں دا مند سی. تے جتھے مقابلہ آ جائے، کوفے شہر دے اندر ایک نے 100 اونٹ دے دیتا کہ فقیراں چ ونڈ دیو، دوسرے نے مقابلے وچ بھی 100 کر دیتا. انہیں آخیا اسی کوئی گھٹ ساڈا کوئی ڈیرا ماڑا ہے، انہیں بھی 100 کر دیتا. حضرت علی نے فتویٰ دے دیتا کہ دونوں دیاں بوٹیاں ہی حرام نے، کسے گوشت وچوں ایک بوٹی نہ کھادی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تھی کہ حضرت میں بھی اعتکاف بہنا ہے. فرمایا چنگا بہ جا. صبح ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو 9 خیمے لگے نے. فرمایا اے کنہ لائے نے؟ جی تہاڈیاں ساریاں بیویاں اعتکاف بہ گئی نے. فرمایا سارے ہی پٹا دیو. یہ کوئی نیکی کا ارادہ ہے؟ یہ تو ریسو ریس ہے، مقابلہ بازی. وہ مقابلے کا آیا تو آپ نے سارے پٹا دیتے. ہوں لوگ مسئلے سے لڑی جاندے نے. کوئی آتا جی عورت مسیح بہ سکتی ہے، اعتکاف نہیں بہ سکتی. بھلیا مانسو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تو پھر کوئی بیوی آپ دی بھی نہیں بیٹھی. کہ آپ دے دنیا تو رخصت ہو جان تو بعد نبی کریم دیا بیویاں مسیح اعتکاف بیٹھیاں نے. لیکن وہ سن امہات المؤمنین، سارے مومنہ دیا ماما. ہر بندے دے دل میں انہوں دی بڑی عظمت تے بڑا ادب احترام سی. اس واسطے انہوں نے بیٹھنے نال تو کچھ نہیں سی بگڑتا، نہ کسی کو کوئی اعتراض ہو سکتا سی. آخر اور بھی تو ہزاراں دی تعداد صحابی عورتیں موجود سن، لیکن کوئی ایک بھی مسجد نبی دے اندر آ کے نہیں بیٹھے. اسی ایویں ہی فتوی شروع کر دینا، ہر کڑی بھی آن کے بہ سکتی ہے، جوانا بھی بہ سکتی. انہوں نے پتہ نہیں کتوں مسئلے لب جاندے. ہاں چلو قیاس اگر کیتا جائے تو اج بھی سارے پنڈ دی جڑی ماں تے دادی بنی ہوئے، جنہوں سارے ہی دادی اما کہندے ہون، وہ تو جے بہ بھی جائے تو کوئی اعتراض نہیں کرنا. باقی رہا مسئلہ عورتیں پوچھتی ہیں جی گھر کوئی بہ سکتی کہ نہیں بہ سکتی.
بعض ساڈے علماء خشک مزاج وہ یہ کہتے ہیں جی یہ جی کی ثبوت ہے؟ اصل شریعت کا اصول یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، نبیوں کا ذکر فرما کے فرمایا اے لوگ ہدایت والے سن، اللہ نے انہوں ہدایت بخشی سی، تم ہی انہاں دے قدماں تے چل، نبی نو حکم ہے۔ تو اسلام کے اندر اگر کوئی مسئلہ نازل نہیں ہویا تو ان دے بارے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی شریعت تے عمل کرتے سن۔ کہ حضرت مریم علیہ السلام دے تا فرشتہ بھی آیا اور انہوں نے جو عمل کیتا ہے خدا دی پسند کا عمل ہے۔ انہوں نے اگر اپنا گھر تو الگ کسی مشرقی جانب دے اندر اپنا ایک خیمہ بنا کے اتنے اعتکاف کر لیا اتنے الگ ہو کے اللہ اللہ کر لیے تو سانو نبی کریم نے اس کو منع نہیں کیتا، تو پہلی شریعت دے مطابق انہیں تے عمل ہو سکتا ہے جب تک کہ پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ انہوں نفی نہ کر دیں، انہوں منسوخ نہ کر دیں، ختم نہ کر دیں، انہوں چر پچھلی شریعت چل جاندی۔ تو مسجد دے اندر فتنے کھڑے ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے اعتراض آ سکتے ہیں، کوئی نیک پاک بھی ہوئے تو لوگ بڑیاں گلاں بنا سکتے ہیں۔ اس واسطے اگر کوئی گھر میں بیٹھ کے گلاں گپاں تو بچن واسطے اگر کوئی اعتکاف بیٹھ جائے تو کوئی حرج بھی نہیں، لیکن بہرحال انہاں مسئلے ہوتے کئی لوگ جنہیں لڑ کے مر دیں بھی چلو اپنی تحقیق تے عمل کر لو، لڑن دا کی مطلب؟ بہرحال مسائل دے اندر اجتہاد دے اندر اختلاف ہو سکتے ہیں، ان دے تے مسلمانوں دی لڑائی نہیں پھبدی، دلائل دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سب نے ہدایت فرمائے۔ رمضان نے سانو بڑے بڑے سبق پڑھائے، لیکن کئیاں دے سبق تھوڑے بہت یاد نے، کئیاں دے سارے بھول گئے۔ رمضان نے دسیا سی کہ رات میں تراویح دی نماز پڑھو، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جڑا بندہ رمضان دے اندر رات کو قیام کرے گا کوئی قیامت دے دن اللہ دے فضل و کرم نال گناہاں تو بالکل پاک صاف ہو کے جائے گا۔ دراصل تہجد سی سانو ایک مہینے دی پریکٹس نال چاہیے سی کہ تہجد نال اتنا پیار ہو جاندہ کہ ساری عمر واسطے سڑا عمل بن جاندہ۔ چنانچہ مجاہدین اپنے میدان جنگ دے اندر بھی تہجد نہیں سن چھڑ دے، حالانکہ کئی انہاں وچ زخمی بھی ہوندے سن۔ مسافراں نے تہجد نہیں چھڈی، حالانکہ فرضاں دے 4 فرض ہون تے انہاں وچوں دگانا پڑھنا پیندا ہے، اینیاں رعایتاں موجود نے، لیکن تہجد دی نماز مسافر بھی نہیں چھڑدے۔ بیمار منجیاں تے پے ہوئے انہوں نے مسیتے جانا ضروری بھی نہیں ہوندا، اگر سنتا ہو نہ بھی پڑھ سکن تے نہ پڑھن، چلو فرض ہی پورے کر لین، لیکن انہوں نے بیماروں نے بھی اپنے منجیاں تے نماز تہجد ادا کیتی ہے۔ لیکن وہ پہلا دور گزر گیا، ہن ساڈے ہٹے کٹے صحت مند چنگے بھلے 2 رکعتاں نہیں پڑھ سکتے، تے رمضان دی وہ جی تربیت مہینہ پر کیتی سی، اوندا کی ساڈے تے اثر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ سانو تہجد دی نماز نصیب فرمائے، قبر دا چانن بندا ہے اور میدان حشر وچ اللہ عزت نال انہاں نوں اپنے پیار وچ لیندا ہے۔ اللہ پاک یہ دولتاں ساڈے نصیباں وچ فرمائے۔ فرمایا سی کہ شہر مواسات ہے، ان وچ ہمدردیاں کرو گے تو اللہ تواڈے درجے بلند کرے گا، تسی ایک نیکی کرو گے اللہ 70 نیکیاں بنا کے دے گا۔ سانو اللہ نے بشارتاں دے دے کے تے دراصل مشق کرائی سی خیر خواہی دی، لیکن وہ خیر خواہیاں جب رمضان لنگدا گیا ہے بس ختم۔ اول تو رمضان دے اندر بھی سارے مسلمان پہلے نہ ریٹ بدا دیندے نے کہ ہن تاں ماڑے نوں بھی روزے رکھنے پین گے تے چلو گھیو دا ریٹ ذرا ہور اونچا کر دو تے دودھ دا بھی ریٹ بدا دو، یہ خیر خواہیاں پہ کرتے تے سکھ جڑے سن وہ اپنے پنڈ دے مسلمان کمیاں نوں لیا کے تے مجھاں دے دیندے سن کہ تسی روزے رکھ لے جے تے پھر ساڈے بوئے تے بن جائے۔ وہ سکھاں نوں تے کوئی ادب احترام ہے سی رمضان دا، لیکن مسلمان نوں ادب نہیں ہے۔ تو میرے بھائی تو مہینہ سی ہمدردیاں دا، اللہ پاک سانو توفیق دے کہ اسی ہر مسلمان دا ادب بھی کریے اور اس کی خیر خواہی بھی کریے۔ اس مہینے دے اندر قرآن سننے دا شوق سی، لوگ تراویاں چل رہا تھا قرآن سنتے رہے، کئی کلے بیٹھ کے بھی تلاوت کرتے رہے۔ ہوں ان اگر فرق آ جائے تو پھر سبق تک کچا ہو گیا۔ سانو چاہیے سی کہ زندگی پڑھدا عمل بنا لیندے اور قرآن مجید بڑے شوق تے عظمت نال پڑھتے۔ اس قرآن دی برکت نال دنیا دے اندر غلام بادشاہ بنتے ہیں اور جڑے حقیر ہوندے نے اللہ دے نزدیک وہ عزت والے بن جاندے نے، اور جڑیاں قوماں قرآن نوں کنڈ کر دیندیاں نے انہاں نوں بادشاہاں نوں اللہ پاک بادشاہی تو اتار کے تے در در اڑا چھڑدا ہے اور انہاں نوں ذلیل کر چھڑدا ہے کافراں دے ہتھوں۔ اس واسطے پوری امت نوں چاہیے سی کہ قرآن نال محبت رکھدے ہیں، جڑے اگے نہیں پڑھے وہ پڑھنا شروع کر دیندے، اس طرح کر کے پوری زندگی لنگ جاندی قرآن دی طلب دے اندر۔ تو اللہ کرے کہ جڑے سبق اس رمضان دے اندر پڑھے نے
کہ صبح تو شام تک اپنا کمایا ہوا حلال مال بھی اسی نہیں سی کھا سکتے کیونکہ اللہ دا حکم آ گیا سی کہ تسی صبح تو شام تک کچھ نہیں کھانا، اسی وہ بھی نہیں کھا سکے تے جڑا وہ تو چند گھڑیاں واسطے بند ہویا سی تے جڑا ساری عمر واسطے حرام ہے تے بیگانے دا حق نہ کھانا، کسی کو رشوت نہ لینا اور کسی نال دا نہ لانا، ہیرا پھر تے چلاکی نہ کھیڑنا، وہ جڑا ساری عمر واسطے ساڑے تے حرام ہے وہ اسی دن رات لگے ہوئے تے پھر رمضان دے روزے دا کی سبق لیا جی؟ اللہ تعالیٰ ساڑے اندر یہ سبق جڑے نے انہوں ہمیشہ واسطے نقص فرما دے اور پوری پوری زندگی اندے تے لگا دے۔ اللہ میری تواڈی اللہ پاک عید بھی قبول فرمائے کہ عید جڑی وہ دراصل انہاں گلاں دی خوشی سی کہ انہاں نے میرا ایک فرض پورا کیتا ہے، میں انہاں نوں جنت انعام دے دیتا ہے۔ تو بھائی جنت تو انعام ایسے تو نہیں رہ سکتا ہے کہ وہ سبق جڑے نا ساری پوری زندگی کا سبق بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. اے شریعت جڑی اللہ نے سانوں دتی اپنے قانون نبی کریم دے طریقے، یہ اللہ نے پہلے آسمانوں نو حکم فرمایا سی کہ تسی یہ شریعت قبول کر لو، اندے تے عمل کرو گے، جتنے ہن تسی ہو ایتھوں چک کے میں تانوں جنت داخل کر دیا۔ معلوم ہوندا ہے کہ آسماناں نو بھی اس گل دا بڑا نفع ہونا سی کہ جنت بھی ٹک جاندے، جنت ویکھدے رہندے، اتنے خوشیاں ہوندیاں انہاں، کیونکہ ہر چیز دے اندر ایک شعور اور ادراک موجود ہے، ہر چیز اللہ دا ذکر کر دی ہے، اللہ نو پہچان دی ہے اور حضور اللہ دے حضور سجدے کر دی۔ تسی سمجھدے کہ ستون اٹھے پیر کھڑے رہندے ہیں، لیکن جس قسم دا سجدہ اللہ نے انہوں حکم فرمایا اس طرح سجدہ کر دیں اور ہر وقت سبحان اللہ وبحمدہ بھی پڑھ دیں۔ اس طرح آسماناں نو بھی اس گل دا بڑا چاہ ہونا سی اگر جنت مل جاندہ، لیکن نال ہی اللہ نے فرمایا کہ اگر تساں عمل نہ کیتا تو پھر جہنم چ ساڑاں گا۔ ایتھوں ڈر گئے کہ چلو جی رہن دو، کی پتہ ہے ساڈے کول عمل نہ ہو سکے۔ پہاڑ اتنے بڑے مضبوط، اللہ نے فرمایا کہ تسی میری شریعت دی امانت لے لو، عمل کرو گے جنت، نہیں کرو گے جہنم۔ انہاں ہاتھ جوڑ دیتے، مولا جی معاف کر دو۔ زمین نو حکم فرمایا جن نے پہاڑ چکے ہوئے نے لیکن وہ اس شریعت نو نہیں چک سکی، انہیں بھی انکار کر دیتا۔ اللہ نے انسان نو پوچھا، انسان نے دیکھا ادھر جنت ہے، بہاراں لگیاں ہوئیاں نے، پھلاں دی خوشبو آ رہی ہے، دودھ دے دریا وگ رہے نے، شاہ دیاں ندیاں چلدیاں نے، شاہی محل بنے ہوئے نے، دوسرے پاسے جہنم دے شعلے دیکھے کہ سپ ٹھوئیں بھی خطرہ جڑے نے، خطرہ بھی آندا ہے پیا، ادھروں خوشبوئاں بھی آدیاں نے پیاں۔ اخیر اپنے آپ نو تول کے کہنے لگا نے کاری لائیں گے کہ جنت لب گیا تو موجاں ہو جان گی۔ انہیں کہتا جی چلو رکھ دو ساڈے سر تے، کوئی نہیں نہ چکدا، نہ آسمان زمین تے نہ کوئی پہاڑ چکدا، تے پھر ساڈے سر تے رکھ دو، یار کے چک کے وکھا دین گے۔ تے جے ہن انہاں نوں کہیے نا بھی اے جڑی امانت تساں اس ویلے چکی سی اون دے واسطے کوئی 2 دن کڈ دیو، کوئی 10 دن کڈ دیو، ذرا امانت صحیح ادا کر سکیے، وہ دین دا پوری سمجھ بھی آ جائے، دین تے عمل بھی ہو جائے۔ مولوی جی یہ گلاں چھڈیا کرو، ساڈے کول انہاں ٹائم ہی کونی ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا بڑا ظالم انسان، بہت ظالم ہے، بہت بڑا نادان اور جاہل ہے کہ جڑی اتنی بڑی بھاری امانت سی جنوں کوئی چک نہیں سکیا انہوں انہیں چکیا، ہن ٹالے مٹولے کردا تے نخرے وکھاوندا۔ یہ گلاں تسی آندے ہو افریقہ دے ملک دیاں گلاں پہ کردا ہے، کھورے امریکہ دی گل پہ سنا، میں تانوں پاکستان دی تے اے جڑے بیٹھے نے اولیاء میں انہاں دی تانوں گل سنانا پیا۔ انہاں نوں آکھ کے ویکھ لو کہ 2 دن دے دو خدا نوں جن نے ساری زندگی دتی ہے، انہوں کو 2 دن 4 دن دے دو۔ کی گلاں مولویاں نے کدے اس طرح نہیں سی سانوں تنگ کیتا جنہ یہ درویش تنگ کردا ہے۔ آندا ٹائم دیو ٹائم دیو،
ساڈے کول ٹائم ہوے تے دئیے کہ ہسپتال چ پاویں ٹنگاں وہ ٹنگیاں رہن 6 مہینے 6 سال اتنے ٹائم نکلا نہیں. جی حوالہ جانا پہ جی حوالہ جان تو سارے بندے ہی تیار نے جنہیں تھی یا بیٹھو کسی نے چھیڑ کے ویخ لو ہوں ہی 5-7-51 ہوئی کھڑی ہوئے اینے ڈنگ تیز نے ہر بندہ ہی ٹھو ہے کسی کے اندر کوئی صبر نہیں کوئی حوصلہ نہیں. اللہ 7-51 لوان حوالات اتوں دیا سکیاں روٹیاں تو چچڑ بڑے روٹیاں کھاڑیاں جڑیاں نے وہ تینوں ٹھیک نے لیکن خدا دے دین واسطے ٹائم کوئی ہے. جی تجربہ کرنا تو میں پوچھا کہ رہن دیا پڑھتا رہن دیا کہ پوچھ ہی لواں کون دے گا خدا نو ٹائم کون دے گا جی ملک الموت دے آن دو گے کہ اس تو پہلے دو گے. میں ایک بندے نے پوچھا ٹائم کدوں دو گے جی انشاءاللہ ویلے ہو کہ جب قبری جائیں گے پھر دے دیں گے. اے تو ساڈا حال بنے قبر تو پہلے خدا نو ٹائم ہی نہیں دینا. اللہ اللہ حالانکہ اللہ دے رستے چ نکلیا ہویا جتھے رمضان سے ایک نیکی تو 70 ملدیاں نے اللہ دے رستے وچ نکل کے پاویں خود ہی کھادا ہوئے اون دی ایک نیکی تو 700 بن کے ملدیاں. لیکن اگر پیسے کی گل کرو کہ اتنے سعودیہ مزدوراں نو 700 ملتا ہے اتنے جناب 40,000 50,000 دھی کا داج ویچ کے بھن کو منگ کے انہیں سارا زیور لا کے وہ بھی ویزا خریدنا ہے تے 5 سال کا پاسپورٹ بنا کے بیوی بچے تو جدا رہنا ہے جی پیسے واہ لبتے ہیں. لیکن جنت لبن واسطے یہ آخو بھائی تو 5 سال جو اتنے دے رہا وہ اتنے 5 دینے ہی دے دے وہ جی کتوں پھر تمہیں پتا ہے کتوں دئیے پھر یہ جنت کے عاشق بیٹھے ہیں سارے. اللہ تعالیٰ سارے حال تے رحم و کرم فرمایا ہے اور سانو دین واسطے منظور فرمایا ہے. تو میرے بھائی پنڈا تو اسی ایڈیاں وڈیاں چکیاں ہوئی نے جہاں آسمان زمین نہیں چک سکے لیکن ہوں اسی نخرے تے اگر ٹال مٹول اللہ تعالیٰ ہدایت فرمایا. بس اج جن کو ٹائم نہیں بعض مجبوریاں ہوندیاں بھی نے اج ٹائم نہیں اگے دا وعدہ کر لو پر اگے دا وعدہ اس دا کرو جہاں تسی سچ مچ ہی دینا ہے. تو جی ایویں ہی بھی چلو یہاں لکھا دو آپ کہڑا دینا ہے جی پاکستانیوں کا حال ہوتا ہے آپ کہڑا دینا ہے ایک بار منہ رکھنی کار ہی لو. تو پھر اللہ کو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ سانو سیدھا سیدھا مسلمان بنا قولوا قولا سدیدا سیدھی بات کرو سچی بات کہو پھر اللہ تعالیٰ تھوڑے اعمال سارے کاروبار سارے ٹھیک فرما دے گا اور قیامت میں اللہ معافی عطا فرما دے گا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي محمد وآله وأصحابه أجمعين.